براءۃ من اللہ، بزاری کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین طرف ان لوگوں کی، عاہدتم کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا، من المشرکین مشرکوں سے جو عہد ہوا۔ تو دیکھیں یہ جو صورت ہے صورت توبہ، اس کو صورت براء بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے شروع میں آیا براءۃ، ٹھیک ہے، اس کا صورت برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کیا ہوتا ہے؟ بزاری۔ سورۃ توبہ، اس میں توبہ، اس میں بار بار توبہ کی دعوت دی گئی ہے، ہمیں کافروں کو بھی دی گئی ہے، مشرکوں کو بھی دی گئی ہے، ہر غلط بندے کو، گناہ گار کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو یہ اس میں بہت زیادہ توبہ کے بارے میں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس لیے سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بیزاری کا اظہار، ایک بندہ کسی سے ناخوش ہو، کسی نے آپ کو بہت تکلیف دی ہو، ستایا ہو، تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ آپ اسے بیزار ہی ہوں گے نا، آپ کا دل اس کی طرف تو نہیں جائے گا نا، بیزاری کا اظہار ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی بیزار ہیں کافروں سے، ان کو اتنی دعوت دی گئی توحید کی، ان کو ہر چیز اللہ نے کھول کے بتائی، ہر چیز، ہر حکم اور ہر نشانی ان کو پوری کرنے کی کوشش کی گئی، نشانیاں بھی دیکھی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بیزاری کا اظہار ہے کہ یہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ سورۃ توبہ اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، کیونکہ اس کی اور وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کا رحمت کا نام ہے، رحمت والا نام ہے، اور یہاں پہ بیزاری ہے، تو رحمت اور بیزاری اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں یہ جو ہے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین طرف ان لوگوں کی، عاہدتم من المشرکین ان مشرکوں کے، یعنی جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بیزار ہے ان مشرکوں سے جن سے معاہدہ ہوا۔ کون سا معاہدہ ہوا؟ آپ دیکھیں جیسے ہم پیچھے بھی پڑھے تھے سورۃ انفال کے اندر، معاہدے کرتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ سورۃ انفال میں ہم نے پڑھا، اس میں کس چیز کا زیادہ ذکر آیا؟ غزوہ بدر کا، اور یہ جو صورت ہے اس میں غزوہ تبوک آئے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سورۃ انفال میں جو ہم نے پڑھا اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313، یہاں پہ ہم غزوہ تبوک میں پڑھیں گے مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000۔ یہ سارا ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا؟ اب یہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھی تھی۔ کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نا تمہارے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب صحابہ کرام کو بتائی تو صحابہ کرام کی خواہش اور بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بڑی بات کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم عمرہ کے لیے نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو تیاری کرو۔ جب سارے تیار ہو گئے 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے، 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے نکلے۔ اب یہ جب پہنچے ہیں ایک مقام پر تو وہاں پہ ان کو آگے جانے سے روک دیا گیا، اور انہوں نے، کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پہ رک گئے، اور کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پھر اس وقت ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اس کو جانتے ہیں آپ کون سا معاہدہ تھا؟ کیا شرائط لکھی گئی تھی اور کیا تھا وہ معاہدے کا؟ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، وہ سارا معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں بھی ایک چیز تو یہ بتا دی گئی کہ اب اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، اگلے سال آپ آئیں اور جو قضاء عمرہ جو آپ نے عمرے کی نیت کی تھی، آپ تو احرام اتارنے ہیں تو پھر قضاء عمرہ جو ہے وہ آپ کو آگے کرنا پڑے گا، آگے کریں۔ دوسرا یہ معاہدہ جب طے ہوا تھا تو 10 سال کی مدت مقرر ہوئی تھی۔ کیا معاہدہ طے ہوا تھا؟ کہ 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، امن و امان سے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا شرائط نامہ لکھا گیا، اس کے اوپر سارا جو ہے لکھ کے، تو دونوں فریقوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہو گیا پکا کہ اب ہم 10 سال لڑائی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ لیکن جی ہاں جی، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، پھر انہوں نے روک دیا تھا، اور پھر وہاں پہ یہ معاہدے لکھے گئے تھے۔ آپ پڑھتے ہوں گے نا، پہلا آپ نے پڑھا نا صلح حدیبیہ کے بارے میں ساری شرائط۔ تو یہ کیا ہے کہ وہاں پہ معاہدہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، آپ بھی امن میں رہیں گے، ہم بھی امن میں رہیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا؟
ابھی 2 سال گزرے، اب 2 سال سے پہلے ہی یہ 2 قبیلے تھے، ایک تھا خزا قبیلہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا بنی بکر قبیلہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو خزا قبیلہ تھا اور یہ بنی بکر قبیلہ، ان دونوں کے آپس میں وہ کہتے ہیں نا بڑی سخت لڑائی تھی. ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ 2 قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. لیکن یہ پھر کیا ہوا کہ یہ جو خزا قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. جو بنی بکر قبیلہ تھا وہ کس کے ساتھ دینے لگا؟ مشرکین کا. لیکن معاہدہ ہو چکا تھا. اب جب معاہدہ ہو گیا اب لڑائی نہیں کرنی تھی. لیکن 2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ جو بنی بکر قبیلہ مشرکوں کے ساتھ جو تھا اس نے کیا کیا، یہ خزا قبیلے کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا، ان کے ساتھ بڑی لڑائی جھگڑا کیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ پھر معاہدے جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. معاہدہ جب آپ نے معاہدہ کیا ہے، ایک بات پہ قسم کھائی ہے، معاہدہ کیا، لکھا ہے اس کو، تو کہ اب یہ پھر معاہدہ ختم ہو گیا. اب جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ انہوں نے خزا قبیلے کے ساتھ، خزا والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا. جبکہ شرائط لکھی گئی تھی، معاہدہ لکھا گیا تھا 10 سال کے لیے. اب انہوں نے جنگ شروع کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تیاری شروع کر دی. جب تیاری کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں، 6 ہجری کو معاہدہ ہوا، 2 سال بعد یہ جو ہوا معاملہ، پھر 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور ان پر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو فتح مکہ ہوا. جانتے ہیں نا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور بغیر خون ریزی کے، آپ نے بغیر خون ریزی کے یہ مکہ فتح کر دیا. پھر اس کے بعد 9 ہجری، اس کے بعد 9 ہجری میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو پھر اس میں 9 ہجری میں یہ ہوا تھا کہ پھر یہ سورۃ توبہ جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بیزاری کا اظہار ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، و رسولی، اور اس کے رسول کی طرف سے، الاللذین، طرف ان لوگوں کی، آحدتم، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے. اللہ نے کیا لکھا، اور کیا لکھا گیا اس میں؟ فسیحوا، چلو پھرو فی الارض، زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے معاہدہ ہو گیا مشرکوں سے، یہ اللہ بیزار ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو ٹائم مقرر کر دیا کہ 4 مہینے تمہیں سوچنے کا ٹائم ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تمہارے لیے سوچنے کا ٹائم ہے. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تو رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تم سے بیزار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو سوچنے کا ٹائم دو. کتنا ٹائم دو؟ 4 مہینے. 4 مہینے. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے، کہ تم اب اللہ نے ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں مطلب کھلا چھوڑ دیا ہے. اللہ تمہیں چاہے تو اللہ فوراً پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹائم دیا ہے کہ اچھی طرح سوچ لو کہ تم نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا ہے. نہیں کرنا تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر یہ ان کو ٹائم دیا گیا، لیکن یہ نہیں، انہوں نے اس کے بعد پھر یہ وہ جو آپ کو طے کہ وہ سارے شرائط وغیرہ لکھی گئی، معاہدہ طے پایا گیا. پھر اللہ فرماتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور منادی اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، طرف لوگوں کی، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. اب جب ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ معاہدہ توڑ دیا گیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر مکہ کی طرف بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ تم امیر حج، وہاں پہ جا کے تم نے وہاں قیادت کرنی ہے اور یہ سارا انتظام تمہارے ذمہ ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ چلے گئے تو اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی. 1 سے لے کے 37 آیات جو ہیں وہ کٹھی نازل ہوئی. یہ آپ نے یاد رکھیں، 1 آیت سے لے کے 37 آیات میں کٹھی نازل ہوئی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پیچھے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کی طرف اور ان کو یہ 4 چیزیں بتا دو کہ آپ نے حج اکبر کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج ہے اس دن آپ نے یہ منادی کرنی ہے، جو ابھی آئے نا، منادی کی گئی اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. ان اللہ، کیا منادی کرنی ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بریء، اللہ بیزار ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسول، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے. یہ کیا تھی وہ شرائط؟ کیا دے کر بھیجا گیا؟ حضرت علی کو کیا دے کر بھیجا گیا کہ جا کے ابو بکر کو بتاؤ کہ یہ چیزیں جو ہیں حج والے دن. حج والا دن کون ہوتا ہے؟ یوم نحر. جس دن حج ہے، یوم نحر ہے، خاص دن ہے جس دن رمی جمار کرتے ہیں.
کنکر مارتے ہیں. یہ ایک خاص دن ہے جس میں عرفات کے دن کٹے ہوتے ہیں. یہ ایک خاص دن ہے, اس میں ساری انسانیت مختلف جگہوں سے آئی ہوتی ہے, مختلف علاقوں سے آئی ہوتی ہے, ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ اعلان کر دو اس دن کیا کہ اس سے کہ اب فتح مکہ ہو چکا ہے, اب کسی کافر کو خانہ کعبہ میں آ کے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے یہ اجازت نہیں دیتے تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. اب کیونکہ اب سارا قبضہ ہو چکا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا سارا کچھ, تو پھر اس وقت یہ منادی کرائی گئی کہ کیا کہ اس سے پہلے یہ لوگ مشرکین آپ جانتے ہیں کہ برہنہ ہو کر بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کو ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا, برہنہ ہو کے طواف نہیں کرے گا. ایک تو یہ تھا. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ اب آج کے بعد کافر لوگ جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس طرح کی ساری چیزیں جو تھی جو بیان کی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے شرک کرنے والوں سے, و رسول, اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ساتھ اللہ تعالیٰ شفیق کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں لیکن اگر تم توبہ کر لو. یہ دیکھیں توبہ کی دعوت آ گئی ہے. اس صورت کا نام صورت توبہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں بہت زیادہ توبہ کی طرف دھیان دلایا گیا ہے. ہاں اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, لیکن اگر تم پھر منہ پھیرو فَاعْلَمُوا, تو خوب جان لو أَنَّكُمْ, بے شک تم غیر معجز اللہ, اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو تھکا نہیں سکتے, اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ, اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بعذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے.